Literary treasure Wusatullah Khan in conversation with Iftikhar Arif. آغاز اجازت. اس پنڈال میں جو بھی بیٹھا ہے ظاہر ہے وہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ وہ افتخار عارف صاحب کو بخوبی جانتا ہے، بلکہ جیسے جیسے ہماری زندگی بڑھتی چلی گئی افتخار عارف بھی ہماری زندگی کے ساتھ پیوست ہوتے چلے گئے، شخصی اعتبار سے بھی، اپنی تخلیقات کے اعتبار سے بھی اور سلوک کے اعتبار سے بھی. یہ بھی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ کتنے مجموعے آ چکے ہیں. مہر دو نیم جو 1984 میں شائع ہوا تھا، اس کے بعد سے اب تک حرف باریاب 1994 میں آیا، جہان معلوم 2005 میں، شہر علم کے دروازے پر 2006 میں، کتاب دل و دنیا 2009 میں، اور باغ گل سرخ. اس کے علاوہ انگریزی اور دیگر بین الاقوامی زبانوں میں تراجم باقی دنیا کے لیے. 1990 میں پرائڈ آف پرفارمنس، 99 میں ستارہ امتیاز اور 2005 میں ہلال امتیاز. یہ تو ہے سرکاری احوال، لیکن جو محبتیں افتخار صاحب نے سمیٹی ہیں دنیا بھر سے، وہ جو اعزاز ہے وہ ان سب سے اوپر ہے. کریئر پہ نظر ڈالیں تو وہ جو احمد جاوید کا ایک فقرہ ہے کہ آدمی کو مرتے دم تک زندہ رہنا چاہیے، افتخار عارف صاحب کو دیکھ کے اس فقرے کی سچائی جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے اور اس فقرے کا احترام اور بڑھ جاتا ہے. مائیگریشن، پھر ریڈیو پاکستان، پھر پاکستان ٹیلی ویژن، کسوٹی، اسکرپٹ ایڈیٹری، اس کے بعد اردو مرکز لندن، پھر اکیڈمی آف لیٹرز، پھر RCD. غرض گنواتے جو ہے وہ وقت ختم ہو سکتا ہے. چھوٹے موٹے اعزازات اور باقی جو چیزیں ہیں ان کا تو وقت نہیں ہے. یہ بتائیے آپ ماشاءاللہ اب 75 برس کے ہو گئے؟ جی نہیں، میں تھوڑا سا آگے. عمر کے کسی بھی مرحلے میں نے غلط بیانی نہیں کی تو میری عمر اب سمجھیے 79 برس کا ہوں، اور انشاءاللہ مارچ میں 80 برس کا ہو جاؤں. کیا کہنے، واہ. یہ جو 80 برس ہیں یہ 80 دن میں گزر گئے یا 800 سال میں گزرے؟ اس میں کچھ زمانہ جو تھا وہ تو بہت دیر میں گزرا، مگر کچھ زمانہ جلدی گزر گیا. یہ جو منصبی ذمہ داریوں کا زمانہ ہے، ایک تو یہ آپ نے جس کا ذکر کیا، یہ تو آدمی کو کچھ نہ کچھ زندگی میں کرنا پڑتا ہے، تو وہ میں نے کیا. مگر تھوڑا سا آگے جو 20 برس 21 برس تک کا زمانہ تھا وہ بہت ہی مشکل کا زمانہ تھا. جو میری جو طالب علمی کا زمانہ اور اس سے پیشتر کا زمانہ، بچپن کا زمانہ، یہ سب دشوار زمانے تھے. پھر کچھ دیر جب میں پاکستان آیا تو جو شروع کے زمانے تھے وہ بھی مشکل کے، کچھ مہینے مشکل کے گزرے. اور پھر میں نے تھوڑی بہت اتنی تیزی سے آگے مت بڑھیے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس. جی یہ جو آپ نے زمانے گنوائے، ابھی ہم جو ہیں پاکستان آنے تک رک جاتے ہیں. اس میں سے کچھ چیزیں آپ شیئر کیجئے جو آپ کے ذہن پہ آج تک تازہ ہیں. وہ منفی، مثبت، خوشیوں کا سبب ہو سکتی ہیں، ٹریجک ہو سکتی ہیں، اس میں سے جو بھی آپ مناسب سمجھیں. اس لیے کہ ہم آپ کو جانتے تو ہیں خارجی طور پہ تو تقریباً ہر طریقے سے ہے، لیکن
آج موقع ہے کہ میں یہ جرت کروں سوال کرنے کی کہ کچھ جو آپ کا والیٹ ہے داخلی اس کے بھی کچھ دروازے کھولیے. جی وسعت اصل میں ایسے ہے کہ عام طور پر جو ماضی میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض تو اپنی ہوتی ہیں اور بعض بزرگوں کی ہوتی ہیں جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اور بچپن میں جو میرے والدین تھے ان کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے، اور میں ان کا پہلا بیٹا تھا اور میرے بعد ایک میری بہن تھی. تو یہ جو ناخوشگوار تعلقات تھے اس کا مجھ پر بہت اثر پڑا، اور ابھی تک جب میں عمر کے آخری مرحلے میں ہوں اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے میرے اندر. اور جو غصہ ہے، میں کوئی 40-45 برس کی عمر میں پہلی دفعہ عمرے پر گیا. تو جب میں جانے لگا تو میرے بزرگ مشتاق احمد یوسفی صاحب میرے ساتھ تھے. انہوں نے فرمایا کہ جب آپ جا رہے ہو تو ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ ہو جائے وغیرہ. تو ایک وعدہ کر کے آنا اور اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرنا کہ یہ تم نہیں کرو گے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو تمہیں یاد آ جائے وہاں اس کے لیے دعا کرنا. تو انہوں نے اپنے ایک مضمون میں ایک مزاحیہ بات لکھی ہے مگر صحیح لکھی ہے. اچھا وہاں میں جب گیا تو مجھے میرے 2 دوست تھے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور مجھ کو وہ یاد آ گئے. وہاں دونوں بڑے مشہور شاعر تھے، اور ایک وہیں رہتے تھے اور ایک پاکستان میں رہتے تھے مگر وہاں تھے. تو جب مجھے ان کا خیال آیا تو میں نے دعا کی اللہ سے کہ پروردگار عالم ان کو صحت یاب کرے، مگر شعر یہ ویسے ہی لکھتے رہیں جیسے یہ لکھتے ہیں. اور جو دوسری بات جو مجھے خیال میں آئی کہ مجھے اچانک اپنے والد کا خیال آ گیا. میں نے اس وقت تک ان کے لیے دعا نہیں مانگی تھی، اور اس دن میں نے پہلی بار ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگی، اور اس کے بعد سے آج تک میں ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. اس لیے کہ اس معاشرے میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو بری نہیں سمجھی جاتی تھی، جیسے مگر ہر زمانے کی جو بری قدریں ہیں وہ بری ہی ہوتی ہیں. جو سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں وہ چاہے وہ جاگیردارانہ معاشرے میں ہوں، چاہے وہ وڈیروں اور پیروں اور فقیروں اور عالموں کے ہاں ہوں، بچوں کے اوپر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ آخر عمر تک قائم رہتے ہیں. اچھا آخری عمر تک قائم تو رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں خود بھی اعتراف کرتا ہوں کہ اس طرح کے حالات سے گزرا ہوں. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خود باپ بنتے ہیں یا اور رشتوں میں بنتے ہیں تو وہ جو نقش ہے ان کے ساتھ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ کانشیسلی کہتے ہیں کہ میں جو اب آگے بڑھ رہا ہوں یا جو میرے ساتھ کے لوگ ہیں ڈیپینڈنٹ، ان پہ اس نقش کا عکس نہ پڑے، یا پھر یہ ہے کہ آپ ڈٹو وہی فوٹو کاپی بن جاتے ہیں اور اگلی نسل کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہ تلخ چیزیں. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ جی میں نے ایسے نہیں کیا. میں تو بہتر باپ بننے کی کوشش کی، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت ہی میں شکر گزار آدمی ہوں ان معنوں میں. اور یہ جو فرما بردار اولاد ہوتی ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. اور ایک اور بات جو وسعت ضرور کہنی چاہیے، انسانی رشتوں میں میرا خون کے رشتوں پر اعتبار اٹھ گیا، مگر میرے جو نانا جنہوں نے میری پرورش کی تھی وہ میرے سگے نانا نہیں تھے. میری نانی نے ان سے شادی کی تھی، اور وہ جو تھے وہ ایک مزدور پیشہ آدمی تھے اور پڑھے لکھے آدمی بھی نہیں تھے. مگر انہوں نے مجھے میرے محلے سے تھوڑی دور پر انجینئرنگ کالج تھا، ایک میڈیکل کالج تھا، مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن جاؤں
یا میں کوئی انجینئر بن جاؤں. میں چاہتا تھا میں استاد ہو جاؤں کسی اسکول میں, کسی کالج میں. جس اسکول میں پڑھتا تھا میں چاہتا تھا میں اس کا ہیڈ ماسٹر ہو جاؤں, اور یا میں اسی کالج کا, میں یونیورسٹی میں تھا تو شعبے کا میں صدر ہو جاؤں. تو یہ تو میری ہمیشہ سے آرزو تھی. مگر وہ جو میرے نانا تھے وہ مجھ سے یہ کہتے تھے کہ تم مثلا میں نے ٹیوشن کرنی چاہیے. اس زمانے میں بچے جب انٹرمیڈیٹ وغیرہ کر لیتے تھے تو پھر وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھانے لگتے تھے اپنی مالی مدد کے لیے. مگر انہوں نے مجھے نہیں کرنے دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, تم جو چاہو زندگی میں ہم کوشش کریں گے ملنے کی, مگر بیٹے یہ تم اپنا وقت جو ہے وہ اپنی پڑھائی پر صرف کرو. تو وہ آخر وقت تک وسعت وہ پڑھاتے رہے مجھے, اور میں نے ایسے مضامین منتخب کیے جس میں کوئی مستقبل نہیں تھا. انہوں نے مجھے وہ مضامین لینے دیے اس لیے کہ میرا جی چاہتا کہ میں فلسفہ پڑھوں, میں اینتھروپالوجی پڑھوں, میں سوسیالوجی پڑھوں, میں ادب پڑھوں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں سائنسز میں جاؤں یا ڈاکٹر وغیرہ بنوں. اچھا, دوسری بات جو بہت ہی عجیب و غریب تھی, میں ظاہر ہے کہ میری والدہ اس بات پر کوستی تھیں اور چاہتی تھی کہ میں, ظاہر ہے ایک بیٹا تھا اور اب انہوں نے پال پوس کے بڑا کر دیا تھا, چاہتی تھی کہ وہ میں وہاں رہوں. مگر میں نے یہ طے کیا کہ میں ہندوستان میں نہیں رہوں گا. اور میرے نانا جو تھے وہ, میں ان کو بابا کہتا تھا, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تم اگر جانا چاہتے ہو تو تم جاؤ. انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے اور مجھے وہ پیسے دے کر اور دلی روانہ کر دیا. میں دلی آیا. اس زمانے میں ویزا لینے کے لیے جن لوگوں کے پاس ماسٹرز کی ڈگریاں ہوتی تھیں اور ایک خاص مضمون ان کا ہوتا تھا, تو وہاں ایک چیز ہوتی تھی ایمرجنسی سرٹیفکیٹ, وہ ملتا تھا اور ایک طرح سے وہ سٹیزن ہو جاتا تھا. پھر وہ یہاں آ کے رجسٹر کرا لیتا تھا. تو بہت چاہا میری والدہ نے کہ میں شاید لکھنؤ میں رہ جاؤں, مگر نانا جو تھے وہ اس پر بضد تھے کہ نہیں, اگر اس نے یہ فیصلہ کیا ہے. پھر کیا ہوا وسعت کہ ٹی وی آ گیا ملک میں اور میں ٹی وی میں کام کرنے لگا. اور اب میری, یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں. ابھی رک جائیے. والدہ وہاں ہیں, نانا وہاں ہیں جنہوں نے آپ کی شخصی تعمیر میں آپ نے کہا کہ بنیادی کردار ادا کیا, اور آپ پاکستان آنا چاہ رہے تھے. یہ آپ کا انفارمڈ فیصلہ تھا, سوچا سمجھا فیصلہ تھا, جذباتی فیصلہ تھا, کیا تھا؟ اب میں اس وقت تو اس کو ریشنلائز کروں, کوئی اس کے پیچھے افسانے گڑھوں اور کہانیاں بناؤں اور اپنے لیے ایک نہیں, زیادہ وقت نہیں گزرا, آپ بتا سکتے. جی, میں آپ سے گزارش کروں. میں بالکل چاہتا یہ تھا کہ جو لکھنؤ جو تھا نا وہ ایک مسلم آئیڈینٹی کا شہر تھا, اور آزادی کے بعد اس کی آئیڈینٹی جو تھی وہ بالکل داؤں پر لگی نہیں گئی تھی, ڈیمالش کر دی گئی تھی. اور اب میں آپ کے شہر میں بیٹھ کر ایک تلخ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے قیام کی سزا سب سے زیادہ بہت سے لوگوں کو ملی ہوگی, مگر ہندوستان میں اردو کو بہت سزا ملی, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بہت سزا ملی, لکھنؤ یونیورسٹی کو اور لکھنؤ شہر کو بہت سزا ملی, اس لیے کہ انہوں نے پاکستان تحریک کا بہت ساتھ دیا تھا اور اس کو پروپیگیٹ کرنے میں اور اس کو بنانے میں بڑا ہاتھ دیا تھا. چنانچہ میں اس کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرتا تھا. اب میں یہاں آ گیا. اسے میں ایک منٹ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. جب میں یہاں آ گیا تو وہ آئے میرے نانا, اس وقت تک کسوٹی شروع ہو گیا تھا اور میں ٹی وی پر نظر آتا تھا. تو انہوں نے میری والدہ کو ایک چھوٹی سی چٹ لکھی کہ میں یہاں آ گیا ہوں اور بھیا نے چھوٹا سا ایک بائسکوپ خریدا ہے. اس زمانے میں وہ جو ٹیلی ویژن آیا تھا اس کو وہ بائسکوپ کہتے تھے, کہ چھوٹا سا بائسکوپ خریدا ہوا ہے اور میں اس میں فلمیں دیکھتا ہوں, پروگرام دیکھتا ہوں, اور انگریزی میری سمجھ میں آنے لگی ہے. اچھا, انگریزی کیا سمجھ میں آتی تو فلمیں دیکھتے تھے وغیرہ وغیرہ. یہاں سے انہوں نے میری جو ٹیلی ویژن کے پروگراموں کی کوریج وغیرہ ہوتی تھی اس کی تصویریں میری وہ لے کر یہاں انہوں نے رہنا مناسب نہیں سمجھا.
اور وہ واپس چلے گئے. دا ڈے ہی لینڈڈ لکھنؤ, گھر میں امی ہماری وہیں تھیں, انہوں نے دعوت کی ہوئی تھی کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ بھیا کی سب باتیں سنائیں گے. انہوں نے سب باتیں سنائیں, اینڈ دا نیکسٹ ڈے ہی ڈائڈ. ایسے لگتا تھا کہ جیسے مشن واز دیئر اینڈ مشن accomplished اینڈ ہی واز گون. تو میرا ایمان یہ ہو گیا کہ اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک روڈ میپ ہے جس پہ ہمیں جو ڈیسٹینی ہے وہ روڈ میپ بنا دیتی ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, ہم وہ روڈ میپ طے کرتے چلے جاتے ہیں. اور میرے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ایک روڈ میپ ڈیزائن کیا گیا تھا اور میں نے اسی طرح کی زندگی گزاری جیسی میں زندگی گزارتا. میں مان لیتا ہوں آپ کی یہ بات, لیکن آپ کے جو جب میں اشعار پڑھتا ہوں تو اس میں جو مجھے دکھ ہے بے گھری کا, وہ ہر 2.5 کلومیٹر پہ نظر آتا ہے. مثلا نمونے کے طور پہ میں ایک ہی شعر پیش کر دیتا ہوں. ویسے تو بہت بے شمار آپ کے شعر ہیں. تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات, سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. تو یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے یہ جو ہے. اچھا, یہاں اگر مجھے نہیں معلوم, یہاں مجمع میں اگر بیٹھے ہوئے ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں معین الدین حیدر ہمارے ہوم منسٹر تھے, ان سے ایک صاحب نے یہ شکایت کی اور یہی شعر پڑھا کہ یہ اتنی دیر سے پاکستان میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام خانہ بدوشوں. یہ میں لندن میں رہتا تھا تو مجھے اپنا گھر یاد آتا تھا. مگر ٹھیک بات ہے, آپ نے سوال بالکل درست کہا. میں نے دیکھیے 21 برس زندگی کے 22 برس وہاں گزارے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پہلی بار میں نے محبت کی ہو اور پہلی بار میں نے گالیاں کھائی ہوں. آپ کی مدد کے لیے آپ ہی کا شعر ایک اور پڑھ دیتا ہوں. گھر کی وحشت سے لرزتا ہوں مگر جانے کیوں, شام ہوتی ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے. یہ دیکھیں کنٹینیوٹی چل رہی ہے. نہیں ٹھیک بات, آپ نے ایک فیصلہ تو کر لیا, لیکن شعر تو ظاہر ہے کہ آپ ایک سچائی کے لمحے میں لکھ رہے ہیں. دیکھیے یہ میں بالکل یہ آپ نے جو شعر پڑھے, یہ میں یہاں جب آیا تھا تو مجھ کو, میں سویرے نکلتا تھا ملازمت کی تلاش میں. ناظم آباد میں مسلم لیگ کوارٹرز کے ایک کوارٹر کے ایک کمرے میں 40 روپے مہینے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, جس کا غسل خانہ گھر کے پیچھے کی طرف تھا, جہاں مجھے اجازت تھی کہ میں 7 بجے سے پہلے اس سے فراغت مجھے میسر آ جائے. اچھا, اب میں وہاں سے اب دن بھر میں کیا کروں, میں 10 روپے کی خبریں پڑھتا تھا. اب خبریں پڑھ کر دن بھر میں کیا کروں. پھر میری دوسرا بلیٹن ہوتا تھا, فرض کیجئے میں نے ہندی سروس میں خبریں پڑھی, پھر میرا برطانیہ کے لیے جو خبریں ہوتی تھی اس میں نے خبریں پڑھی, پھر کہیں کوئی پروگرام مل گیا تو 10 روپے ترجمے کے ملتے تھے اور 10 روپے خبریں پڑھنے کے ملتے تھے. تو دن بھر میں یہاں گھومتا رہتا تھا انہی سڑکوں پر, یہاں سے پیدل چلا جاتا تھا اور وغیرہ وغیرہ. تو مجھ کو بہت دیر تک, اور یا تو میں صبح سے شام تک ریڈیو والوں کے ساتھ رہتا تھا اور یا پھر شہروں میں پیدل گھومتا رہتا تھا. یہ جو صدر ہے یہاں پر ہمارے ایک دوست تھے, ان کا انتقال ہو گیا, حمید کاشمیری. ان کی کتابوں کی ایک اخباروں کی اور رسالوں کی دکان تھی, وہاں پر آتا تھا, وہاں اخبار اور رسالے دیکھتا تھا, اور برابر میں ایک ہوٹل تھا ایرانیوں کا, وہاں چائے پیتا تھا اور بس. تو اسی طرح کے شعر لکھتا تھا. اور یہ بالکل یہ بات میں آپ سے کہوں بالکل کہ آپ نے صحیح شعروں کی نشاندہی کی. یہ شعر گھر کو یاد کر کے ہی لکھے گئے. اور یہ بیک وقت آدمی جب ہے, جب دیکھیے میں لندن میں رہا, میں امریکہ میں رہا, میں ایران میں رہا, مگر اصل بات جو ہے شروع کے شعروں میں وہ تو لکھنؤ کو یاد تو میں کرتا ہی تھا. میرے والدین وہاں تھے, یعنی میرے ماں باپ تھے وہاں, میری بہن ایک تھی وہ بعد میں اس کی شادی ہو گئی, میرے نانا وہاں تھے, میرے دوست وہاں تھے, اور میرے اچھے دن جن کے ساتھ گزارے تھے یونیورسٹی میں, کالجز میں, تو اس کا یاد آنا برحق ہے. دیکھیے 5 دن کے لیے آپ کیمبرج پڑھنے جاتے ہیں, ساری زندگی آگے لکھتے رہتے ہیں. 5 دن کے لیے آپ ہارورڈ جاتے ہیں اور ہارورڈ اور آکسفورڈ اور سب یہ لکھتے ہیں. تو اگر میں نے لکھنؤ یونیورسٹی میں ابھی پچھلے سال لکھنؤ یونیورسٹی کے 100 سال سیلیبریٹ ہوئے, تو انہوں نے اپنے 10 پرومیننٹ الومنائی ڈکلیئر کیے. تو
تو اس میں 4 جو تھے وہ مسلمان تھے اور میں بھی اس میں شامل تھا. سجاد ظہیر صاحب تھے, قرۃ العین حیدر تھیں, اور وہ جو انگریزی کے ناولسٹ ہیں ڈاکٹر عطیہ حسین وہ تھیں, اور میرا بھی نام تھا اس میں. اچھا اب میں کہوں کہ نہیں مجھے تو اس کی خوشی نہیں ہوئی, مجھے بالکل اس کی خوشی ہوئی. انہوں نے مجھے ڈکلیئر کیا کہ جی میں 100 برس میں 4 مسلمان لڑکوں میں بھی تھا, مجھے اچھا لگا. لیکن اس سے بہت دفعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میرا جیسے یہاں سے کوئی, اچھا اس طرح کے اشعار میں آپ کو منیر نیازی کے ہاں بہت سے دکھا سکتا ہوں. میں منیر نیازی پر آپ اعتراض نہیں کرتے, مگر مجھ پر آپ اعتراض کرتے ہیں, کیونکہ منیر نیازی مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آیا تھا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور میں کیونکہ منیر نیازی اس وقت موجود نہیں ہے اس لیے اعتراض نہیں کرتا. چلیے. اچھا اگر میں آپ نے فرمایا کہ 10 روپے میں ریڈیو پاکستان میں آپ خبر پڑھتے تھے اور پھر یہ ہوا, ایک جو ظاہر اسٹرگل کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. اب آگے اگر میں 50 سال کا دائرہ بناتا ہوں اس 10 روپے سے, اور آپ کے میں اچھے خاصے ساتھیوں کو جانتا ہوں جو آپ کے ساتھ جنہوں نے سفر شروع کیا, کچھ راستے میں رہ گئے, کچھ کے ساتھ کچھ ہو گیا, یہ ہو گیا, اور آپ جو ہیں, اور ہمارے لیے سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ کا جو گراف ہے وہ مستقل یوں اٹھتا چلا گیا, اور آج تک آپ سٹیبل ہیں اس جگہ پہ. یہ جو آپ کا سفر ہے ریڈیو پاکستان کی اناؤنسمنٹ سے لے کے اور پی ٹی وی اور پھر اردو مرکز اور پھر اکیڈمی آف لیٹرز اور پھر RCTE اور پھر اسٹیٹ کی طرف سے جو ریکگنیشن ہے, ٹیلنٹ, قسمت, سرپرستی, وہ وقت بر وقت فیصلہ, یا یہ سب چیزیں کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے, اور لیکن ایک خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر میں اس کے کولیگس کا دائرہ بناؤں اور نام لکھنا شروع کر دوں وہ سب سے نمایاں اس وقت موجود ہے. چاہیں تو شیئر کر لیں کہ یہ کیا ہے. نہیں دیکھیے, اس میں سب لوگ یہ جو منصب جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا یہ بالکل, اور میں اس میں کوئی چھپا کے ڈھکی چھپی میں ایک ایمبیشس آدمی تھا, میں ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ یہ ہو, اور میں نے روڈ میپ اپنے لیے بھی ایک طے کیا ہوا تھا, اور میں نے بہت محنت کی. اچھا محنت کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا ہے. میں وسط صاحب, میں جب اس شہر میں آیا تھا اور اتنے برس مجھ کو, میں 80 برس کا ہونے لگا ہوں, کسی نے مجھ کو دھکا نہیں دیا, کسی نے مجھ کو سپورٹ نہیں کیا, کسی نے مجھ کو کوئی, میں کسی کا داماد نہیں تھا, میں کسی کا بھتیجا نہیں تھا, میں کسی کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا تھا, میں کسی کے علاقے سے نہیں تھا, میں کسی کی کانسٹیٹوئنسی سے نہیں تھا, میری کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں تھی, تو میں اکیلا آدمی تھا اور اکیلا آدمی ہوں. اور لیکن میں نے بہت محنت. دیکھیے اللہ کا لطف شامل حال تھا اور مہربانی شامل حال تھی, شامل حال ہے اور رہے گی. ایک تو یہ میرا ایمان نہیں ہے, یہ میرا عقیدہ بھی نہیں, یہ میرا تجربہ بھی ہے, اور یہ میں نے زندگی میں جیسے آپ نے فرمایا. مگر محنت کرنے والے جو بھی لوگ ہیں, اگر انہوں نے کوئی ٹائم اپنا مینیج کیا ہے ٹھیک سے اور اپنے آپ کو, اور اللہ نے مجھے بہت سی نعمت, جیسے میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ ترقی کرنے والے لوگوں میں 2 باتیں مشترک ہوتی ہیں, ان کا ماتحت اچھا ہو اور ان کا باس اچھا ہو. مجھ کو سلیم گیلانی ملے, مجھ کو اسلم اظہر ملے, ٹھیک, مجھ کو آغا حسن عابدی ملے, مجھ کو الطاف گوہر ملے, یعنی میرے لیے کوئی, جو بھی میرے باسز میں مجھے ملے انہوں نے مجھ کو آگے بڑھایا. ان میں سے کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے بنایا, یعنی مجھے باقاعدہ پڑھایا جسے کہتے ہیں.
سلیم گیلانی صاحب. دیکھیے میں تو ایک بالکل ڈیکیڈنٹ کلچرل سینٹر سے, ایک ڈیکیڈنٹ سوشل بیک گراؤنڈ سے, بالکل لوور کلاس جسے ہم کہتے ہیں, ریچڈ آف دی ارتھ, ادھر سے نکلا ہوا تھا. مجھے آج بھی نہیں آتا, پہلے بھی. میں تو اردو میڈیم اسکول تھا جیسے ہوتا ہے, وہاں سے چلا تھا. تو اگر یہ لوگ مجھے نہیں کرتے. اچھا پھر مجھے مل گئے فرض کیجیے عبید اللہ بیگ, یاور مہدی, عبید اللہ بیگ, مظہر اللہ صدیقی. زندگی کے ہر موڑ پر ایسے دوست ملتے چلے گئے جنہوں نے مجھے سپورٹ سسٹم کے طور پر آگے بڑھایا. دیکھیے ادب میں مجھے مل گئے, جیسے فیض صاحب مل گئے, مجھے یوسفی صاحب مل گئے, مجھے سلیم احمد صاحب مل گئے, مجھے سفت حسن صاحب. پہلی یہ بیٹھی ہوئی ہیں حوری نورانی. ابھی میں نے شاعری شروع کی تھی کہ ان کے والد ماجد سے سفت حسن صاحب نے سفارش کی تھی کہ جو لڑکا ہے یہ شعر کہہ رہا ہے, تم اس کی کتاب چھاپو. تو میرے دنیا میں انہوں نے اس وقت چھاپی تھی جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, اور ان کے یہاں صرف بہت ہی بائیں بازو کے لوگ ان کے یہاں شائع کیا جاتے تھے. ان کے یہاں حرام تھا کہ کوئی آزاد خیال آدمی یا کوئی ان سے مختلف نظریہ رکھنے والا آدمی چھپ جائے, مگر ان کے والد نے. اچھا مجھے اب ایک واقعہ یاد آیا, جب ان کے یہاں گیا تو اس پہ سلیم احمد صاحب کا وہ تھا فلیپ, تو ان کے والد نے کہا کہ یہ فلیپ تو بالکل ایکسٹریم رائٹ کا آدمی ہے. تو مجھے سرور بھائی ہمارے ایک بزرگ تھے. آپ ایکسٹریم رائٹ کے آدمی تھے؟ نہیں, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا اچھا سلیم بھائی کو کہ یہ والا نکلوا دیے. تو میں نے کہا دیکھیے میں نے تو جو لکھوا دیا ہے, اب میرا تو یہی کام ہے, میں تو کوئی اچھا دیکھیے وسعت اللہ خان صاحب, اس ملک میں بہت سے کنفیوژنز ہیں, اور اس میں ایک کنفیوژن یہ ہے کہ رائٹسٹ کون ہے اور لیفٹسٹ کون ہے. ہمارے یہاں جو آدمی یہ کہتا ہے کہ بچیوں کو پڑھنے کی اجازت ملنی چاہیے, اس کو بھی کمیونسٹ کہتے ہیں. اب تو میرا خیال آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہے یہ نہیں بحث. نہیں نہیں, یہ بالکل آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوئی ہے. ہر منزل میں یہ بحث کسی نہ کسی طریقے سے باقی ہے, اور یہ بھی ایک طبقہ ہے جو یہ بات بار بار دہرا رہا ہے کہ کلاس جو ہے وہ اس کی ڈسٹنکشن ختم ہو گئی ہے, اس کی فارم بدل گئی ہے, مگر دیٹ اسٹرگل کنٹینیوز. اچھا, تو یہ جو سوال میں نے کیا اور اس کا جو آپ نے جواب دیا, اس سے دو باتیں سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ آدمی ضروری قابلیت سے مسلح ہو تاکہ وہ اپرچونٹی آئے تو اسے اویل کرے. دوسرے یہ کہ قسمت کے جس میں کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو گائیڈ کرنے والا مل جائے, تو اس معاشرے میں بھی ترقی ممکن ہے. ممکن ہے. اچھا, اب میں یہ ساری جو گفتگو اب تک ہوئی ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں چاہوں گا کہ یہ تقریباً میرا آخری سوال ہے, اس لیے کہ آپ کو یہ لوگ بے شمار دفعہ سن چکے ہیں. میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ اس میں سے جو بھی آپ جی چاہے سنائیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زمانہ ہو گیا خود سے مجھے لڑتے جھگڑتے, میں اپنے آپ سے اب صلح کرنا چاہتا ہوں. آسان اردو میں بتائیے ذرا. آسان اردو میں یہ ہے کہ میں فرض کیجئے کہ میں شہید ہو جانا چاہتا تھا کسی اسٹرگل میں, وہ میں نہیں کر سکا. میں کوئی بہت ہی بزدل آدمی ہوں, یعنی میں بالکل, مگر میں نے کوئی زندگی کے کسی لمحے میں آپ کو شوق شہادت نہیں رہا؟ نہیں, شوق شہادت رہا, میں مرنے میں تیار نہیں تھا. تو مگر میں نے کوئی ایسا تاریخ میں, جس دن سے میں یہاں آیا ہوں اس دن سے لے کر اب تک, دیکھیے چھپے ہوئے لفظ کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے نا. اب اس وقت تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ سب مجھ سے یہ سوال کریں گے اور میں اس سے بھاگنا چاہوں گا, تو میں بھاگ تو سکتا نہیں ہوں. میری کتاب چھپی ہوئی ہے میرے دونی میں, ایک زمانے میں چھپی, دوسری جتنی کتابیں چھپی ہوئی. تو اگر
اچھا برا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس کی تصدیق، جن کی شاعری، جن کی نثر اس کی تصدیق کرے گی. ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے کبھی بھی معاشرے کو مایوس نہیں کیا، کچھ نہ کچھ ضرور کمنٹ کیا ہے. اور اچھے لکھنے والوں نے، کوئی بھی فہرست کسی بھی زبان کے لکھنے والوں میں یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیے آپ یہ پہنے ہوئے ہیں اس لیے کہ موسم گرم ہے، تو اگر سیاسی آب و ہوا جس طرح کی ہوگی اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے اور اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اگر معاشرے میں فرض کیجئے فوج کی حکومت ہوگی تو آپ اس کے بارے میں ضرور لکھیں گے. کوئی جمہوری آدمی ہوگا اس کے بارے میں کوئی قصہ ہوگا وہ آپ ضرور لکھیں گے. حالات جو گزرے ہوتے اس سے ضرور کیسے لکھیں گے یہ میں اس پر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر لکھا جاتا ہے، ہمیشہ لکھا جاتا رہا. ٹھیک ہے. یہ اچھا میرے خیال تھوڑا سا سوال ہی ہو جائے تو بہتر ہے. نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت سارا سننا چاہ رہے ہیں آج آپ سے. میں تھوڑا سا کوئی اچھا تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہوگی، یہ مائک تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے تاکہ ان کی آواز زیادہ بہتر انداز میں آخری آدمی تک پہنچ سکے. یا تو کرسی کو آگے بڑھایا جائے یا پھر اسے یہ میں اس کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہوں. جی میں کوئی ٹھیک ہے. جب اس کی ضرورت پڑے تو آپ جی ہاں یہ بھی میں ہاتھ میں. اچھا ٹھیک. اس میں جو وقتاً فوقتاً آپ کے یہاں حاضر ہوتا رہتا ہوں، کچھ شعر سناتا رہتا ہوں. میں ان کی جو تشویش ہے اس کے حوالے سے دو چار شعر پر. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں. تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں. تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ. واہ. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. واہ. کہیں کہیں سے کچھ مصرے، ایک آدھ نظم، کچھ شعر، اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر، ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں. واہ. چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر، ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں. جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں. تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی. سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی. صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی. سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی. صبر پر داد شجاعت نہیں ملنے والی. راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی. واہ. راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جا، اب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی. وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل، وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل بیٹھا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی.
زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی، اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی، زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار، زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے دو چار، اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی۔ وہ میری فرمائش ہے روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ۔ ایک دو منٹ اذان ہو رہی ہے شاید۔ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے۔ یہ اذان ختم ہو جائے تو یہ تو مسلسل ہوتے جائیں گے۔ تو کیا ارادہ میں نے کہا شروع میں کہیں گے، کیا کریں آپ؟ عزیز بھائی کیا عزیز بھائی کیا میں نے کہا شروع کریں۔ یہ میں کچھ شعر اور آپ کو سناؤں، یہ یہاں پڑھتا رہتا ہوں مگر پھر پڑھ رہا ہوں۔ جی بھائی کون سا؟ اچھا جی جی ہاں۔ تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، واہ، تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں، اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں، خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں، خواب دیرینہ سے رخصت کا سبب پوچھتے ہیں، چلیے پہلے نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھتے ہیں، کیسے خوش طبع ہیں اس شہر دل آزار کے لوگ، کیسے خوش طبع ہیں اس شہر دل آزار کے لوگ، موج خون سر سے گزر جاتی ہے تب پوچھتے ہیں، واہ واہ، کیسے خوش طبع ہیں اس شہر دل آزار کے لوگ، موج خون سر سے گزر جاتی ہے تب پوچھتے ہیں۔ اب میرے خیال میں سوال جواب کر دیتا ہے۔ یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں، یہ بہر لہجہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ، کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں، تیرا اعزاز کہ مانے گئے پہچانے گئے، یہ کسی اور کے کیا ہوں گے یہ جب تیرے نہیں، واہ واہ واہ، یہ کسی اور کے کیا ہوں گے، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں، یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی،
یہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں. واہ واہ واہ. وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی. یہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں. یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم انہی میں جیتے. دیکھیے جس کا دانہ دے رہے تھے انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے. انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے. یہ چاہتے تھے مگر کس کے نام پر رہتے. پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی. واہ واہ واہ. ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی. ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے. کیا میں بعض احتیاطاً بعض اشعار پڑھنے سے گریز کرتا ہوں. اور اب نہ احتیاط کریں. آپ ماشاءاللہ 80 سال کے ہو گئے ہیں. دیکھیے اب آپ بنداس. حضرت والا ہمارے لوگوں نے 80 سال کی عمر میں ایک آدھ جملہ کہہ دیا ہے تو قوم اب تک بھگت رہی ہے. تو بہت ہی نہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہ میں یعنی عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں. واہ. عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں. کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. واہ واہ واہ. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. حامی بھی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے. ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے. ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. واہ. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا. تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. واہ واہ واہ. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے. میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. اصل میں شعر پڑھتا رہتا ہوں تو مجھ کو یاد رہتے ہیں. وہ ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سرے بازار. اچھا جی ہاں. اچھا جی ہاں. دوبارہ نہیں. سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارہ نہیں. سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارہ نہیں. جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا نہیں. سمجھ رہے ہیں مگر بولنے کا یارہ نہیں. جو ہم سے مل کے بچھڑ جائے وہ ہمارا نہیں. سمندروں کو بھی حیرت ہوئی کہ ڈوبتے وقت کسی کو ہم نے مدد کے لیے پکارا نہیں. واہ واہ. سمندروں کو بھی حیرت ہوئی کہ ڈوبتے وقت کسی کو ہم نے مدد کے لیے پکارا نہیں. وہ ہم نہیں تھے تو پھر کون تھا سر بازار جو کہہ رہا تھا کہ بکنا ہمیں گوارا نہیں. واہ. کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ بکنا ہمیں گوارا نہیں. ہم اہل دل ہیں محبت کی نسبتوں کے امین. ہمارے پاس زمینوں کا گوشوارہ نہیں. ہم اہل دل ہیں محبت کی نسبتوں کے امین. ایک ایسے ہی غزل بہت ہی آپ کی سنی ہوئی ہے مگر میں آخر میں وہ سناؤں. آخر میں نہیں نظمیں ایک دو نظمیں بھی ہوں. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا. واہ. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا. میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات. سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم. واہ واہ واہ. یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی. کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے. یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے. یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا. سمندر اس قدر شوریدہ سر کیوں لگ رہا ہے. سمندر اس قدر
شوریدہ سر کیوں لگ رہا ہے، کنارے پر بھی ہم کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے. واہ 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 واہ. وہ جس کی جرأت پرواز کے چرچے بہت تھے، وہی طائر ہمیں بے بالوں پر کیوں لگ رہا ہے. وہی طائر ہمیں سمندر کے کنارے ایک بستی رو رہی تھی. سمندر کے کنارے ایک بستی رو رہی تھی، میں اتنی دور تھا اور مجھ کو وحشت ہو رہی تھی. سمندر کے کنارے ایک بستی رو رہی تھی، میں اتنی دور تھا اور مجھ کو وحشت ہو رہی تھی. ستاروں سے بھرا یہ آسماں. ستاروں سے بھرا یہ آسماں کیسا لگے گا. ستاروں سے بھرا یہ آسماں کیسا لگے گا. ہمارے بعد تم کو یہ جہاں کیسا لگے گا. ستاروں سے بھرا یہ آسماں کیسا لگے گا. ہمارے بعد تم کو یہ جہاں کیسا لگے گا. تھکے ہارے ہوئے سورج کی بھیگی روشنی میں ستاروں سے الجھتا بادباں کیسا لگے گا. واہ. ستاروں سے الجھتا بادباں کیسا لگے گا. جمے قدموں کے نیچے سے پھسلتی جائے گی ریت. واہ. جمے قدموں کے نیچے سے پھسلتی جائے گی ریت. گرے گی جس گھڑی دیوارے جہاں کیسا لگے گا. جی اب آپ بتائیے جو میں سنا دوں. نظم کی فرمائش بھی ہو رہی ہے آپ سے. دیکھیے یہ میری جو ہے یہ میری پہلی نظم ہے، مگر یہ میں اس کو کھول نہیں سک رہا ہوں. جب میرے دو نیم چھپ رہی تھی تو میں نے اس میں سے ایک غزل نکال دی، اس لیے کہ میرے دو بزرگوں نے کہا کہ یہ غزل نکال دیں، وہ میں نے نکال دی. جب پیش لفظ کے لیے میں نے فیض صاحب کی نظر کی تو انہوں نے مجھ سے بیروت سے کہا کہ یہ جو تمہارا یہ والی جو غزل ہے یہ تم نے شامل نہیں کی. تو میں نے کہا کہ وہ تو انہوں نے منع کر دیا ہے تو وہ میں نے نکال دی. تو انہوں نے کہا کہ اسی غزل کی وجہ سے تم مشہور ہوئے تھے تو وہ کہ تم سے بچھڑ کر زندہ ہے. اچھا اب آپ یقین جانیے کہ میری لاٹری نکلتی اور میں تو کوئی شاعر واعر بننا بالکل نہیں چاہتا. میں تو ضد میں شاعری میں نے شروع کر دی. اچھا وہ واقعہ جو ہے وہ سینہ بسینہ آیا تو ہے، لیکن اس میں ظاہر ہے اتنی کرپشن ہو گئی ہے. اوریجنل واقعہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. وہ جو ضد ہے کس سے ضد تھی، کیا ہوا کیا تھا؟ اس میں دیکھیے کیا کہ میں میرے دوستوں میں بہت سے لوگ تھے جو شعر کہتے تھے. اب آپ نام لے سکتے ہیں کھل کے. میں بالکل نہیں نام لے سکتا. ہاں اس میں اچھا اب کیا ہوتا تھا کہ سب لوگ شعر سنا رہے ہوتے تو میں بھی شعر سنا رہا ہوتا تھا. کوئی اب وہ سب مجھ سے سینئر تھے، اچھے شاعر تھے وغیرہ. عبید اللہ علیم اور کون کون تھا؟ نہیں میں نہیں، بالکل عبید اللہ علیم نہیں. اچھا مجھے زبردستی ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا تھیوسفیکل ہال میں. حمایت علی شاعر بھائی جو تھے وہ کر رہے تھے کنڈکٹ اور اختر وقار عظیم اس کا پروڈیوسر تھا. تو میں بھی وہاں گیا ہوا تھا. تو حمایت صاحب کہنے لگے کہ افتخار جب تم شعر کہتے ہو تو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں نے کہا میں کوئی شاعر تھوڑی ہوں، میں تو ایسے شعر کہہ لیتا ہوں. تو ان کا نہیں آج تم پڑھو گے. تو میں نے کہا اچھا. انہوں نے میرا نام اناؤنس کر دیا. اب اس وقت تک میں نے کوئی 4-6 غزلیں ایسی لکھنؤ سے اور ایسے یہاں آ کے کہی تھی. اب جناب میں نے تھیوسفیکل ہال میں مشاعرہ پڑھ دیا اور میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کہتے میں جس مکان وہ شعر بہت اس کی شہرت وغیرہ ہو گئی. ایک لڑکا میرے پاس آیا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اب نہیں معلوم یہاں حیات ہیں بیٹھے بھی ہو سکتے ہیں. وہ آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نام لے دیں وہ امر ہو جائیں گے نہیں پلیز. وہ مجھے کہنے لگے کہ سر یہ آپ غزل مجھے دے دیں. میں نے کہا لے لو. اگلے دن وہ 3-4 دن کے بعد ایک اخبار میں چھپی ہوئی مل گئی. تو میں نے اس کے ایڈیٹر کو فون کیا. میں نے کہا کہ شفیع بھائی یہ تو میری غزل ہے اور یہ آپ کے یہاں کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا ایک آتا، وہ لڑکا آ گیا میرے دفتر اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ غزل مجھے دے دیں. جب آپ نے مجھے دے دی تھی تو پھر کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے تو تیری خواہش کے احترام میں کہ تم نے غزل مانگی وہ دے دی، میں اس کا یہ مطلب تھوڑی. اچھا جناب اب وہ میں
ایک دن میرے پاس ایک پروڈیوسر آئے, مرغوب نام تھا ان کا, مرغوب احمد صدیقی. وہ میرے ساتھ پہلے بھی کام کر چکے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر میں آپ کی غزل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک آدمی کو بیل باٹم پہنتا تھا, محمد علی شیخی, ہاں, اور جناب والا اس نے میری غزل تم سے بچھڑ کر زندہ ہے جان بہت شرمندہ ہے گا دی. اچھا, وہ بہت اس کی شہرت ہو گئی. ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ٹیلی ویژن میں ایک ہوتی تھی ٹیلی فون آپریٹر مسز شراف, ہمارے پاس فون تو ہوتا نہیں تھا. ان کا فون آیا کہ سر کوئی بی بی بات کرنا چاہتی ہیں آپ سے. تو میں نے کہا کہ جی ضرور ملائیے. خیر روشن بیگم صاحبہ تھیں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کی یہ غزل بنائی ہے اور میں گانا چاہتی ہوں, اور رات کو میں انداز بیان میں خواجہ نجم الحسن, انہوں نے ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے, وہ غزل انہوں نے گا دی. ایک آدھ مہینے کے بعد ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو میڈم نور جہاں کا نے زحمت کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو گئی. کشور یہاں بیٹھی ہوئی تھیں, انہوں نے مجھے فون کیا رات کو. اچھا, یہ پہلے واقعہ ہو گیا اور انہوں نے غزل گا دی اور اس کی شہرت ہو گئی. اب مجھے تو مزہ آنے لگا کہ بھئی یہ تو میری تو بڑی بڑی شہرت ہو رہی اور ہوئے چلی جا رہی. تو اب میں نے شعر کی طرف توجہ ذرا سی دینی شروع کی. آخر دنوں میں جب میڈم کا انتقال ہو رہا تھا, کوئی مہینہ بھر بیشتر, ایک دن کشور کا فون آیا کہ افتخار تو فون نہیں اٹھا رہا, وہ فون. کشور میری ہمسائی تھی, تو میڈم تجھ سے بات کرنا چاہ. خیر وہ میں نے فون اٹھایا تو ادھر سے وہ بول رہی تھی, وہ غالب پر ایک پروگرام ہو رہا تھا اور میں اور کشور اور فراز اور کوئی ایک آدمی اور شاید انور مسعود صاحب. تو کہنے لگی کہ میں نے بیٹی سے یہاں, وہ یہاں تھیں کراچی میں, تو کہنے لگی میں نے اس سے کہا غالباً ہنا سے کہ بیٹے اگر میں غالب کے زمانے میں ہوتی تو میں غالب کے گھر میں برتن دھوتی, جھاڑو دیتی, اس کے کپڑوں پہ استری کرتی. تو میں نے کہا میڈم آپ اس کے زمانے میں ہوتی تو اس کے گھر میں جھاڑو پہ دیتی. کوئی بالکل آپ کوئی نہیں کرتی. تو کوئی اچھا کیا وہ بیمار تھی, میں ہنستی رہی بہت دیر. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مجھے میری لاٹری نکلتی چلی گئی. اچھا اب کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ تو مجھ میں اللہ تعالیٰ نے سہولت تو مجھے دی ہوئی ہے. اچھا وسعت لکھنؤ یونیورسٹی کے ایک لڑکے نے جس نے کام کیا ہوا ہے, اس نے نکالا کہ 1957 میں کالج کی میگزین میں لکھا ہوا ہے افتخار حسین عارف طالب علم درجہ ہفتم, اور اس میں میری یہ غزل چھپی ہوئی. یعنی میں جب سے خراب ہوا تھا اور میں شعر لکھتا تھا, لیکن وہ شعر تھوڑی تھے, وہ تو تک بندیاں تھیں. دو کلاس کے دوستوں پہ کوئی نظم کہہ دی, کوئی غزل کہہ دی. اچھا, یہ جو آپ نے میڈم نور جہاں کا ذکر کیا اور ان کی جو سب سے مشہور چیز ہے کہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو. اچھا, وہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو, کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی. اس میں محمد علی صاحب مرحوم اور زیبا بی بی بھی اس پروگرام میں تھیں. تو جب یہ پروگرام ختم ہوا تو ابھی کچھ لوگ یہاں موجود ہوں گے جنہوں نے وہ بات میری گفتگو سنی ہوگی. تو وہ کہنے لگیں کہ یہ افتخار نے میرے لیے نظم لکھی. تو میں نے کہا میڈم اس میں تو اس خاتون کا تذکرہ ہے جو نہیں ہے. میں تو اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو جس کی یہ نہیں, لیکن اس میں ایک شعر جو ہے وہ میں گھر میں اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ اس میں پٹائی کا خطرہ بھی ہے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے, میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو. ہاں, یہ بالکل صحیح بات, یہ بالکل سچی بات ہے, اور میں بالکل ہی ایسا چاہتا ہوں اور چاہتا تھا اور چاہتا ہوں. اور میں اب یہ یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ادھر کا منہ کر کے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ عمر آئی, مگر جب میں کوئی بہت ہی خوش شکل خاتون کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر تتلیاں اڑنے لگتی. میں بالکل آپ سے جھوٹ نہیں ہو رہا. ابھی دیکھیے میں بیمار اپنی بیماری کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے, سب سے معیوب بات یہ. خیر
اب وہ میں اسپتال سے گھر واپس آیا. اب تیمارداری تو عیادت کے لیے بھی لوگ, تو میں آپ سے گزارش کروں کہ چہرہ کھل اٹھتا ہے, آدمی دیکھتا ہے. اچھا فرض کیجئے کہ ایسا نہیں ہوتا تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی, میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, ان میں سے سب الحمدللہ سب اس مرض میں مبتلا تھے, یعنی میں اکیلا تھوڑی ہوں, یعنی ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے بڑوں سے لے کر, تو کوئی اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے. مگر اس میں جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیاں, یہاں نور بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں. واہ. بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں, اور کوئی دوسرا اس خواب کو پڑھ لے تو برا مانتی ہیں. واہ 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 واہ, کیا نہیں؟ کہنے. اور کوئی دوسرا اس خواب کو پڑھ لے تو برا مان. تو برا مانتی ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ اگر میں نے, میری بیٹی جب رخصت ہو رہی تھیں تو میں نے ان کو بلایا, اور تو میں نے ان سے کہا کہ میری ایک بیٹی ایک بیٹا, تو میں نے اس سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, مگر میں تم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تو اس ذرا سی جس کی, اور میں نے کہا وہ میری شاعری ہے. میری زندگی کی جو ترجیح اول ہے وہ شعر ہے. اور وہ سچ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے شعر کو ترجیح اول کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے شعر میں بہت عزت بخشی, اور آج جو میں مشہور ہوں یا لوگوں میں پسندیدہ قرار پاتا ہوں تو وہ اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین کے طور پہ نہیں, مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین کے طور پہ نہیں, پروفیسر کے طور پہ نہیں, نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ایم ڈی کے طور پر نہیں, صرف اور صرف یہ جو لفظ میں نے لکھے ہیں اسی کی بنیاد پر یاد رکھا جاؤں گا, اور اسی کی بنیاد پر یاد رکھا جانا چاہتا ہوں بس. نہیں, اور یہ بات درست ہے کہ جب بھی افتخار عارف کا نام کوئی لے یا ذہن میں آئے تو سوائے شاعر کی کوئی تصویر نہیں ابھرتی. یہ تو ہم جیسے لوگوں کی وہ ایک جسے کہتے ہیں نا پیشہ ورانہ مجبوری ہوتی ہے کہ چونکہ تعارف بھی کرانا ہے اور 3.5 منٹ کا کرانا ہے تو اس میں باقی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ کا جو اول و آخر تعارف ہے وہ آپ کا حرف اور لفظ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں, آپ سے گفتگو واقعی میرے لیے تو تبرک ہے, اور خدا حافظ نہیں کہوں گا. کون سی 12واں کھلاڑی آپ نے بچپن سے سنی ہوئی ہے. اچھا میں آپ سے بتاؤں, 12واں کھلاڑی جو ہے وہ میں نے مختصر ترین وقت میں, یعنی آپ سمجھیے کہ ڈیفنس سے ناظم آباد 3 نمبر کے درمیان جتنا وقت لگتا ہے میں نے اتنی دیر میں ڈھونڈا. میں کسی نئے سال کی کسی تقریب میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا, اور وہ سب دوست جو ہیں ان کا میں نام سب آپ جانتے ہیں, اور یہ میری زندگی کا شاید وہ پہلو ہے جو جس کی طرف یہ بار بار مجھے لے جانا چاہتے ہیں. پھر یہ کیونکہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں, بھائیوں کی طرح ہیں, تو یہ میری محبت میں اس کا ذکر نہیں کر پا رہے. خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں, اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو ہوٹ کرتا رہتا ہوں. 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے, کھیل ہوتا رہتا ہے, شور مچتا رہتا ہے, داد پڑتی رہتی ہے, اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا, ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے, جس میں حادثہ ہو جائے. پھر وہ کھیلنے نکلے, تالیوں کے جھرمٹ میں ایک جملہ خوشکن, ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے, سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے. پر یہ کم ہی ہوتا ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے, عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے. آخری وسل کے ساتھ ڈوب جانے والا دل
ٹوٹ بھی تو سکتا ہے. تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو. انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا, ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے. تم بھی افتخار عارف, تم بھی ڈوب جاؤ گے, تم بھی ٹوٹ جاؤ گے. بہت مہربانی, بہت کرم. بہت شکریہ. میں یہ کتابیں ان کی واپس کر دوں.